السلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیبی یا نبی اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم المکین الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا۔ کون کہتا ہے وہ آنکھیں چرا کر چلے، وہ تو سب کو سینے سے لگا کر چلے۔ کون کہتا ہے وہ آنکھیں چرا کر چلے، وہ تو سب کو سینے سے لگا کر چلے۔ جن کا تھا دعویٰ ہم ہیں اہل زبان، وہ سن کر قرآن گردن جھکا کر چلے۔ حضرات ذی وقار نونہالان وطن، میں شکر گزار ہوں عزیزم اپنے پیارے بیٹے کا، علامہ و مولانا قمر لطیف صاحب کا، جنہوں نے خوبصورت سی تقریب کے اندر مجھے خوبصورت سے انداز میں دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اور ان کے اس ادارے جامعہ موحی علیہ السلام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج ہم کسی سکول کی سرمنی کے اندر نہیں ہیں، بلکہ اس تقریب سعید کا حصہ بن چکے ہیں جس تقریب سعید میں بیٹھنے والا یہاں پہ ہوتا ہے، اس کی حاضری عرش مولا پہ لگتی ہے۔ میرے بائیں طرف اس ادارے کے مدرس مولانا عرفان طارق صاحب اس طرح عزیزم تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ محنت کی، آخر کار 2021 سے جس بیج کو بویا گیا وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر کے اس قدر ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ اس ادارے کے 7 بچوں نے حفظ قرآن کر لیا ہے۔ عزیزان محترم، میں مبارکباد دوں گا عزیزم کے والد محترم رانا ذاکر صاحب کو کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو اس راستے پہ گامزن کیا جو راستہ انبیاء کا ہے، جو راستہ بالخصوص محبوب کریم علیہ السلام کا ہے، جو راستہ محبوب کریم علیہ السلام کے گھرانے کا ہے، جو راستہ محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کا ہے۔ اللہ کرے خالق کے کائنات اس بچے کو وقت کا مفتی بنائے، عظیم محدث بنائے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اب آپ توجہ کریں گے تو چند باتیں اس مختصر سے وقت کے اندر رب کا قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب علیہ السلام کیا ہم نے آپ کے سینہ نبوت کو نہیں کھولا؟ کیا ہم نے آپ کے سینہ نبوت کو نہیں کھولا؟ ابن کثیر وہ شخصیت ہے جسے علماء دیوبند بھی اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں، نام نہاد اہل حدیث بھی اپنا سمجھتے ہیں۔ وہ اسی آیت کی تفسیر میں بڑا پیارا قول نقل کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ماحول محبت کا بنا لیتے ہیں، تلخی کوئی بھی ہو تو چھپا لیتے ہیں، گر غیر بھی لے پیار سے نام تیرا ہم تو اس کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ ای نورنا ہو وجعلنا فصیحا رحیبا، کہ اے محبوب علیہ السلام میں رب نے تیرے سینے کو نور علا نور، باتیں ختم ہو گئی۔ ای نورنا ہو، ہم نے اس سینہ نبوت کو نور علا نور بنا دیا ہے، نور کا مرکز بنا دیا ہے، اور یہ سینہ اتنا نورانی ہے، اس سینے سے جب نور کی شعاع نکلتی ہے تو ایک ابو بکر صدیق
اس نورانی شعاع سے مولا علی بنے، عثمان بنے، حضرت فاروق اعظم بنے. یہی تو نور و نکہت ہے کہ جس کی ایک شعاع سے حضرات حسنین کریمین بن گئے. اب دیکھیں اے محبوب علی صلوات و سلام، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ اے محبوب علی صلوات و سلام، آپ اپنے مقدر پہ ناز کریں، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نور علی نور نہیں بنایا، وسعت والا نہیں بنایا، کشادگی والا نہیں بنایا؟ یہ سینہ اتنا وسیع ہے کہ اسی سینے کے اوپر، اسی دل کے اوپر ہم نے کسی اور چیز کو نہیں رکھا. اگر رکھا ہے تو میرے رب کعبہ نے اپنے کلام کو رکھ دیا ہے. تھوڑا سا میں اشارہ کرنا چاہوں گا. قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ قرآن اتنا پاورفل ہے، اتنی طاقت والا ہے کہ اس قرآن جیسے خزانے کو زمینیں برداشت نہیں کر سکتی. یہ دنیا کے پہاڑ اسے نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر اس قرآن کو کسی نے اٹھایا ہے تو میرے نبی کے نازک سے دل نے اٹھایا. گویا بتانا مقصود ہے کہ جس نبی کا دل اتنی طاقت والا ہے وہ نبی خود کتنی طاقت کا مالک ہے. اشارہ دیتا چلوں، میرا نبی اتنی اونچی شان والا ہے، اگر روئے زمین پہ کھڑا ہو جائے انگلی سے اشارہ کرے. کس سے اشارہ کرے جی؟ تو 2,40,000 میل کی بلندی پہ چمکنے والے چاند پہ جب میرے نبی کی انگلی کا اشارہ پڑتا ہے وہ چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ شمس و قمر ان کے چلتے ہیں اشاروں پر، یہ شمس و قمر ان کے چلتے ہیں اشاروں پر، پھر تو نے انہیں کیوں کر اپنا سب بشر جانا. جبریل سے پوچھو تو کہتے ہیں ادب کس کو، چپ چاپ بندے ہاتھوں سرکار کے در جانا. اب یہاں پہ اور کرنا، میرے سرکار نے انگلی نہیں لگائی چاند کو، توجہ رکھیں گے بچوں، انگلی نہیں لگائی، انگلی کا اشارہ کیا. کیا کیا؟ اشارہ کیا. یہ اشارہ ہے. اب اشارے میں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ذرا غور تو کریں، جس نبی علیہ السلام کی نبوت کی انگلی کا اشارہ اتنا ڈاڈا ہے، اس نبی مکرم کی نبوت کی انگلی کتنی ڈاڈی ہے. تبھی تو رب لم یزل نے محبوب کریم علیہ السلام کے نازک سے دل پہ قرآن کو اتارا ہے. اور آج بچے کی آمین ہے. پھر سنیں، میرے محبوب علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی. اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر پھر لکھتا ہے مولا تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی شانوں والا بنایا، فلاں نبی کو یہ عزتیں دی، فلاں کو یہ مقام دیا، فلاں کو یہ ڈگنٹی دی. ماں جعلت لی، اے اللہ تو نے مجھے کیا دیا؟ تو جو رکھیں گے تو نے مجھے کیا دیا ہے، مجھ پر کیا کرم کیا ہے. اب رب لم یزل قدرت کی زبان سے میرے نبی کو جواب دیتا ہے اے محبوب علیہ السلام، جس طرح ہم نے اپنے کرم سے تیرے سینہ نبوت کو کھولا ہے، تیرے سینہ نبوت کو کھولا ہے. جعلت صدور امتک الاناجیلا، اے محبوب علی صلوات و سلام، ہم نے تیرے سینے کے صدقے سے تیری امت کے بوڑھوں کے سینوں کو بھی کھول دیا. اے محبوب علی صلوات و سلام، ہم نے تیرے سینہ نبوت کے صدقے سے تیری امت کے بچوں کے سینوں کو بھی کھول دیا، تیری امت کی بیٹیوں کے سینوں کو بھی کھول دیا، جوانوں کے سینوں کو کھول دیا، عورتوں کے سینوں کو کھول دیا. وَلَمْ أُعْطِهَا أُمَّةً، میں نے کسی اور امت کے سینے کو نہیں کھولا تھا. ان امتوں کے انبیاء زبور کے حافظ تھے، تورات کے حافظ تھے، انجیل کے حافظ تھے، لیکن محبوب ان امتوں میں سے کوئی بندہ بھی زبور کا حافظ نہیں، تورات کا حافظ نہیں، انجیل کا حافظ نہیں، لیکن قرآن اتنی شان والا ہے، اس کا حافظ تو بھی ہے اور قیامت تک تیری امت بھی اس کی حافظ بنتی رہے گی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حق چار یہ ہے مقام مرتبہ. کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں وہ زبور کی حافظ بنے، وہ انجیل کی حافظ بنے. یہ امت محمدی پہ اگر کرم ہے تو حسنین کے نانا کا ہے، پھر ہم کیوں نہ کہیں دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا.
پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ اب آگے سنیں، ایک لمبی چوڑی حدیث مبارکہ سے اشارہ دینا چاہوں گا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب کتاب تورات کو کھولا تو کتاب تورات کے اندر میرے نبی کی شان بھی ہے، اس گناہگار امت کی شان بھی ہے، محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی امت کا ذکر خیر بھی ہے۔ اور وہاں پر بڑی پیاری سی بات پڑھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے، مولا میں نے کتاب تورات میں پڑھا ہے ایک ایسی امت بھی آئے گی جو صرف وہ بن دیکھے قرآن کو پڑھنے والے، اور کوئی امت بن دیکھے زبور کو پڑھنے والی، تورات کو پڑھنے والی، وہ بن دیکھے قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے کہ قرآن ان کے رگ و پے کے اندر ہوگا، ان کے دل و دماغ کے اندر ہوگا، وہ زبانی قرآن پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ مولا فجعلہم امتی، ایسی امت تو مجھے عطا کر دے، یعنی امت کے حافظوں کی شان، جس امت میں حافظ ہے مولا ایسی امت تو مجھے عطا کر دے۔ رب نے فرمایا قال تلک امت احمدا، اے موسیٰ اس امت کا امام حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور آپ اپنے مقام پہ ناز تو کریں، اس امت کی شان دیکھیں۔ آقا علیہ السلام کبھی کبھار وجد میں آ کر کہہ دیتے تھے، مسند امام احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں کہ امتوں میں سے تم میرا حصہ ہو، امتوں میں سے تم میرا حصہ ہو، اور نبیوں میں سے میں تمہارا حصہ ہوں۔ اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ تمہیں جو نبی ملا ہے وہ نبیوں کا بھی امام ہے، وہ رسولوں کا بھی سردار ہے۔ تبھی تو شاہ بریلوی کو کہنا پڑ گیا سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو والا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ اب آخری باتیں، میں جب بائک سے اترا تو بچوں کی باہر آواز آ رہی اور مجھے پھر وہ روایت یاد آ گئی مولا علی والی، مولا علی والی۔ آپ مسجد کے قریب سے گزرے نا تو آپ نے مسجد میں شور کی آواز سنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ یہ مسجد میں شور کاہے کا ہے؟ ہم لوگ تو بچوں کے شور سے بعض اوقات تنگ ہو جاتے ہیں، یہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، یہ ایسے پڑھتے ہیں، یہ ایسے پڑھتے ہیں، لیکن مولا علی سے نہ پوچھیں کہ اس نے حافظوں کی شان کیا بیان کی ہے، توجہ رکھیں بھئی کیا شان بیان کی ہے۔ مولا علی نے پوچھا یہ مسجد میں شور کاہے کا؟ بتایا گیا جناب یہاں پہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے موجود، وہ مکان کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن مکانوں تک ان بچوں کی آواز جاتی ہے، وہ گھر کتنے اعلیٰ باکمال ہوں گے کہ جن تک آواز ان اساتذہ کی جاتی ہوگی، جو اونچی آواز کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہوں گے، بچوں کو سکھا بھی رہے ہوں گے۔ مولا علی نے پوچھا یہ کن کی آواز ہے؟ یا حضرت یہاں پہ قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، قرآن پڑھانے والے بھی ہیں۔ مولا علی وجد میں آ کر کہتے ہیں اے علاقے والوں اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ حضرت علی فرما طوبیٰ لہؤلاء، یہ پڑھنے والے بھی مبارکبادی کے لائق، پڑھانے والے بھی مبارکبادی کے لائق۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی۔ اور میں نے جو ادب و احترام دیکھا ہے وہ مدارس کے بچوں میں، سکول کالج یونیورسٹی بڑے بڑے دیکھیں، یہ بچے تو کیپسول کرا دیتے ہیں، لیکن جو حقیقت میں ادب احترام فرما برداری کی آپ کو سوغات نظر آئے گی تو وہ دینی مدارس کے اندر آئے گی۔ اور میں نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے مشکل ویلے میں اگر کوئی اپنے ماں باپ کو سنبھالتے تو یہی وقت کے حافظ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ماں باپ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو یہی دین کے طلباء ہوتے ہیں، یہی دین کے طلباء ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے رب کعبہ ان ماں باپ کو حج اور عمرے جیسی سعادت کا مالک بنا رہا ہے۔ حضرت محترم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا اور قرآن کا کیا کہنا۔ اب آخری بات، حضرت سید بدیع الزماں حمدانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے پیر تھے۔ ہم ہر پیر کو پیر نہیں مانتے، پیر تو سے ہی مانتے ہیں جس کی آنکھوں میں اہل بیت کا حیا بھی، جس کے دل میں صحابہ کی وفا، صحابہ کی وفا بھی۔ اور ایک اور بات مزے کی بتا دوں، جو مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے وہ خلیفہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ خلیفہ میرے نبی کا۔
اس سے کیا ضرورت ہے کسی سے خلافت لینے کی؟ پیر جب خود نماز نہیں پڑھ سکتا وہ دوسروں کیا پڑھے؟ مصلی رسول پہ کھڑا ہونے والا ملا علی قاری حنفی لکھ گیا کس کا خلیفہ ہے؟ میرے نبی کا۔ اس کو خلافت کہاں سے ملی؟ بولو کہاں سے ملی؟ پاکستانی پیروں سے۔ اور جو بانگا ہو، باشرہ بانگا ہو، وہ بانگا اگر خلیفہ ہے تو حضرت بلال، اسے اگر خلافت ملی ہے تو حضرت بلال سے ملتی ہے۔ اب بات سمجھا گئی نہیں؟ یہ ہے مقام و مرتبہ۔ یہ کیا جی؟ مقام و مرتبہ۔ حضرت سید بدیع الزمان حمدانی رحمت اللہ علیہ، آپ ایسی شخصیت تھے، پڑھے لکھے پیر، علماء کا مجمع آپ کا لگا رہتا تھا۔ آپ کے مریدوں نے دیکھا کہ ہم نے کافی دنوں سے اپنے مرشد کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا، اور ان کے کپڑے بھی ہم نے کبھی میلے، اور میں نے بھی 2 سے 3 شخصیات دیکھی ہیں کہ جن کے کپڑے میلے کبھی نہیں ہوئے۔ مفتی عبداللطیف نقشبندی صاحب جامع نعیمیہ والے، اللہ تبارک و تعالی انہیں غریق کی رحمت فرمائے۔ قبلہ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب کو میں نے دیکھا، ان کے کپڑے بھی ہمیشہ چمک دمک والے، اور گورے چٹے ہاتھ اگر میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھیں تو بابا خادم عزیز صاحب کے دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوچھا کہ جناب ہم نے اب کھانا کھاتے دیکھا، نہ پانی پیتے دیکھا، نہ کپڑے چینج کرتے دیکھا۔ بڑا پیارا جواب دیا، کہا قرآن کیا ہے؟ یہ الفاظ اور معانی کا مجموعہ ہے۔ قرآن کیا؟ الفاظ اور معانی کا۔ قرآن پڑھنے والے بھی بنو، قرآن کو سمجھنے والے بھی بنو۔ کہا کبھی بگلا دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے۔ بگلا اگر میلا ہو جائے، اس پہ کیچڑ پڑ جائے، پانی میں چھلانگ لگاتا ہے، پھر چمک جاتا ہے۔ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ چمک جاتا ہے۔ جب بگلے کا لباس میلا نہیں ہوتا تو محمد عربی کے نوکر کا لباس کیسے میلا ہوتا ہے؟ یہ ہے مقام و مرتبہ۔ قرآن الفاظ اور معانی کا مجموعہ۔ اب میں اتنی ریکویسٹ کروں گا، جس ادارے کے اندر آپ کے بچے نے پڑھا، اس پیغام محبت کو آگے پھیلے۔ آج آپ عزت کی جگہ پہ بیٹھے، آج آپ ریسپیکٹڈ ہیں، آنریبل شخصیت ہے۔ کیوں کہ آپ کے بچے نے میٹرک کلاس میں ٹاپ نہیں کیا، آپ کے بچے نے اس دولت کو سینے میں رکھا ہے جو دولت رب کعبہ نے حسنین کے نانا کے نازک سے دل پہ اتاری ہے۔ اس بچے کی تربیت پہ زور دوں بھی دیں کہ یہ گھر جا کر بھی قرآن پاک کو پڑھنے والا بنے۔ مجھے اتنا بتا دیں، مجھے اتنا بتا دیں، ہمارا بچہ ہمارے مرنے کے بعد کچھ بھی نہ کرے، ہماری قبر پہ آ کر فاتحہ پڑھ لے، ہماری قیمت تو پوری ہو، ہماری قیمت تو پوری ہو۔ اس پیغام کو اور آگے بڑھیں۔ یہ ایک ادارہ ہے، عزیزم بیٹھے ہیں، میرے بچے ہیں، میں آپ سے کہوں دل کھول کے ایسے ادارے کی خدمت کریں، دل کھول کر ایسے اساتذہ کی خدمت کریں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، آقا علیہ السلام کے صحابہ کا یہ واقعہ ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ علمت ناصر من القرآن، میں نے کچھ لوگوں کو قرآن کا تھوڑا سا حصہ پڑھایا، مجھ پہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے بطور تحفہ مجھے تیر کمان عطا کیا۔ یعنی استاذ کی خدمت کرنا، استاذ کے کام آنا، مدرس کی ریسپیکٹ کرنا، ادارے کے ساتھ چلنا، اگر یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے تو محبوب کریم علیہ السلام کے دور سے نظر آتی ہے، کیونکہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اسی دعا کے ساتھ کہ الہی تعبت آستانہ یار رہے، یہ آسرا ہے بے سہاروں کا، مولا برقرار رہے، آمین 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 بجاہ طہ و یاسین وما علیہ الا البلاغ المبین۔